تو جیسے کہ ہم نے آپ کو ابتدائیہ میں بتایا تھا کہ آج ہمارے پاس ایسے بہت سارے مہمان ہوں گے جنہوں نے پاکستان کا نام ہر چند روشن کیا ہے، اور جب پاکستان کا نام روشن کرنے کی بات آتی ہے، ایک نام ایسا ہے کہ جس نے صرف روشن نہیں کیا ہے بلکہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں ایسا ابھارا ہے کہ آج تک دنیا پاکستان کو اس کے نام سے جانتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب والا 10 دسمبر 1963 کو پیدا ہونے والے ایک ایسے لیجنڈ کی کہ جنہوں نے ریکارڈ ورلڈ اوپن ٹائٹل 6 بار اپنے نام کیا اور برٹش اوپن ٹائٹل 10 بار اپنے نام کیا، اور ایک وقت ایسا تھا 1981 سے لے کے 86 تک کہ جب اس شخص کو دنیا میں کوئی ہرا نہیں پا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر خان، ہمارے لیجنڈ، صرف اسکواش لیجنڈ نہیں بلکہ پاکستان کے لیجنڈ۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، یوم پاکستان کی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ جی وعلیکم السلام، اور سب کو میری طرف سے یوم پاکستان مبارک ہو۔ ماشاءاللہ ہم ہر سال کی طرح ایک بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور مجھے بھی اس کی بڑی خوشی ہے۔ جی بالکل جی جی جہانگیر صاحب، آج کا جو دن ہے اس عظیم خواب کی یادیں تازہ کرتا ہے جب 1940 میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی بنیاد رکھی گئی۔ کیا کہیں گے آپ اس تاریخی دن کے موقع پر؟ بالکل جی، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو بزرگوں کی جو قربانی ہے اس ملک کو بنانے میں اور جس طریقے سے اس کو متحد کرنے میں، جو جتنی بھی تعریف کی جائے میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے، کیونکہ اس طرح کی مثال ملتی نہیں ہے کہ جو ایک جن حالات میں ملک کو بنایا گیا اور جس طریقے سے جس ویژن کو اس کو آگے لے جانے کی انہوں نے ایک مہم چلائی۔ اور آج الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ایک اپنی سب سے بڑی بلیسنگ یہ کہ ہماری اپنی خود ایک آئیڈینٹی ہے، ایک ہمارا اپنا گھر ہے، ایک ہمارا اپنا ملک ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، جو بہت سے لوگ ایسے ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں اور جن کو یہ وسائل نہیں ملتے، مگر الحمدللہ آج ہم لوگ 77 ایئرس کی اس میں لگ بھگ میں گھوم رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی دھرتی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ میں نے دنیا گھوما ہے، مگر یہ ہے کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے جو اس کی ایک سکونیت اور جو کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کے اندر جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں بے ملتی ہے۔ شک۔ جہانگیر صاحب، آپ کا وقت، اس سے پہلے کا ایک وقت جس میں سارے لیجنڈ اسکواش پلیئرس تھے، پھر آپ کے ساتھ جان شیر خان صاحب کا وقت، اور اس کے بعد بیچ میں ایک بالکل ایسا پیریڈ آیا کہ جہاں پہ ہم اسکواش میں اچھا نہیں کر رہے تھے، لیکن خوش قسمتی سے ایک مرتبہ پھر جیسا کہ آپ ہمیں ملے ٹیلنٹ، اسی طریقے سے اب بہت ساری بچیاں ہیں اور بچے ہیں کہ جو دنیا میں اپنا نام کما رہے ہیں۔ آپ یو نو اٹ بیٹر دین می کہ اسکواش کے کورٹ میں اس وقت ایجپٹ جیسا ملک کتنا بڑا جن بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے، لیکن حال فی الحال میں ایجپٹ کو جا کے ہرانا، پھر آسٹریلیا، کینیڈا، ان جیسے ممالک کو ہرانا، پاکستان کے پلیئرز نے، اسکواش پلیئرز میں ایک مرتبہ پھر وہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کیسی ہوپس ہیں آپ کو آج کی جو پیڈگری ہے ہماری اسکواش کی ان سے؟ دیکھیں، ماشاءاللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیلنٹ کو صحیح معنی میں اگر گروم کیا جائے تو ان کو اس طریقے سے گروم کیا جاتا ہے کہ جو اس کے پیچھے ایک ایکسپرٹیز شامل ہوتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں ساری زندگی گزاری ہوتی ہے۔ تو میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس جونیئرس لیول پہ ماشاءاللہ بہت اچھے ایسے بچے ہیں جو یہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں اور جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس اپر لیول تک پہنچ سکتے ہیں، مگر ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیز نہیں ہو رہی جس طرح کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ورلڈ چیمپئن بننے میں اور ایک اس لیول تک پہنچنے میں اس کی جو ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس کی جو ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہی وجہ آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں جیسے ایجپٹ ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ جو کامیابی حاصل کرتے ہیں کہ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی پروفیشنلزم جو ورک ہے وہ بڑا ان پٹ کرتا ہے، اور اس میں وہ اس پہ کام کرتے ہیں کہ جو ان کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے۔ تو ابھی بھی ہم اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، آنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بچے اگر وہ کرنے پہ آئے اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ جس طرح ہمارے پاس میں ورلڈ چیمپئن کرتے تھے، تو آج کل کا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، گلیمرس ود ان 5 منٹ میں دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو اس سے بڑی کیا سپورٹ مل سکتی ہے۔ اور میں یہی بچوں کو کہتا ہوں کہ محنت کے بغیر اور ایک آپ کا اپنا ویژن نہ ہو تو یہ چیزیں ناممکن ہوتی ہیں، مگر آپ اس کو اگر ممکن بنانا چاہیں تو ہر چیز آپ عبور کر سکتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی جہانگیر خان صاحب، آج کے دن کے مناسبت سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟
میں صرف اپنے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اسپیشلی جو ہماری ینگسٹرز ہیں جو اس فیلڈ میں بھی آ رہے ہیں دوسری فیلڈوں میں بھی کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی اپنی آئیڈینٹی کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی آئیڈینٹی، اپنی روٹس، اور اپنے جتنے بھی بڑے لوگ جنہوں نے کام کیے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے کام کیا ہے، ان سے سیکھیں انہوں نے کیا کیا چیز اس ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے. اور یہ ایک ظاہری بات ہے، ایک ٹارچ ہوتی ہے کہ جو ایک ون ٹو اندر پاس آن ہوتی ہے. اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن آ رہی ہے ان کو یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ایک محنت کے ساتھ، میرٹ کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے جائیں آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے. صرف اس چیزوں کو فوکس ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ 100% اس کے اوپر ہونی چاہیے. فوکس، محنت، کمٹمنٹ کی اعلیٰ عمدہ مثال جیتی جاتی آپ ہی ہیں ہمارے سامنے جہانگیر صاحب. ایک مرتبہ پھر بول کی طرف سے، ہمارے مارننگ شو کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم دعا کرتے ہیں جیسے آپ نے اپنے پلینگ ایرا میں پاکستان کو پہچان دی، اب ہم استفادہ کر سکیں آپ کے اس ٹینیور سے اور آپ لوگوں کو مزید سکھا سکیں، ہماری جو فیڈریشن ہے اس کے لیے بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود مہربانی. تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.